سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت شہر یار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات، گزشتہ جمعہ گجرات کی اولیاء کرام میں ایک عظیم شخصیت شہنشاہ سورت حضرت جمال الدین دانا المعروف حضور خواجہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا تھا۔ ان کے دن کی مناسبت سے سفر کے مہینے کو بہت سارے اولیاء کرام سے نسبت ہے۔ گجرات میں کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ایک شخصیت حضرت مفتی محمود جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مشہور و معروف ہے۔ ان کا وصال بھی ہجری 1370 3 صفر کو ہے۔ آپ خلیفہ اعلی حضرت ہیں، ایک ممتاز فقیہ، بے مثل عالم، ایک مبلغ دین اور متبع سنت و عاشق رسول گزرے ہیں، جنہوں نے دور پرفتن میں دین و مسلک و سنیت کا اتنا زبردست کام کیا کہ آج کاٹھیا واڑ میں ان کی محنتیں اہل سنت والجماعت کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جام نگر کا علاقہ جام جودھ پور میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ خلیفہ حضور اعلی حضرت مفتی محمود جان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں اور نقل مکانی کر کے ہندوستان کاٹھیا واڑ جام نگر میں تشریف لے آئے۔ سفر کے ہر 3 تاریخ کو ہر سال بڑے پیمانے پر جام جودھ پور میں آپ کی بارگاہ میں عرس کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ باہر سے خطبہ اسلاف اکابر اور
علماء اعظام مدعو ہوتے ہیں اور کاٹھیا واڑ میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد جلسہ جامجد پور کا ہوتا ہے۔ فی الحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس پیمانے پر وہ جلسہ نہ ہوا، مگر اس سال عرس کی تقریب مختصر وہیں کی مسجد رضوی میں امام صاحب جناب مولانا عباس صاحب قبلہ کے صدارت اور حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے خانوادہ کے شہزادگان کے محنت و عنایت سے مختصر سی مجلس اس سال 3 صفر کو منعقد ہوئی، جس میں ایک بہت مفصل خطاب حضور قاضی گجرات سید سلیم باپو قبلہ کا ہوا۔ یہ فقیر بھی مدعو تھا۔ آپ مفتی محمود جان رحمت اللہ تعالی علیہ حضور اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت حافظ غلام سعید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے دور کے اپنے علاقے کے ایک زبردست عالم فقیر اور ایک عظیم مبلغ ہے۔ اس خاندان میں حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمت و رضوان نے اپنی آنکھیں کھولی، ماحول دیندار اور سب کو پابند شرع پایا۔ والد گرامی ایک متسلف سنی متدین اور متبع سنت عاشق رسول حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی حافظ غلام سعید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے دور کے اتنے زبردست حافظ غلام رسول صاحب اپنے دور کے اتنے زبردست عالم، اس زمانے میں قندھار، سمرقند اور آس پاس کے علاقوں سے اور ملکوں سے لوگ ان کے یہاں تشریف لے آتے اور علم، تفقہ فی الدین، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ان کی بارگاہ میں لوگ آ کر اپنی علم کی پیاس بجھاتے۔ اتنے زبردست عالم حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے والد حافظ غلام رسول صاحب، اور انہوں نے ایک زبردست کام کیا۔ اس زمانے میں وہابیوں کا ایک زبردست فتنہ قندھار، پشاور کے علاقوں میں اور افغانستان کے علاقوں میں جو پھیلنے لگا، اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا سب سے بڑا باپ مانا جاتا ہے اور سرغنہ، ان کے ہم نوا افغانستان کے علاقوں میں داخل ہوئے اور سادہ مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کر کے اپنے باطل عقیدے، اپنے باطل نظریات کے ماننے پر مجبور کرتے اور انہیں سنیت اور دین سے ہٹا کر وہابیت کی طرف مائل کرنے میں لگ گئے۔ ایک بڑی جماعت اسماعیل دہلوی کی طرف سے اس کے ماننے والوں کی افغانستان کے علاقوں میں پھیل گئی۔ اگر بر وقت اس فتنے کو نہ روکا جاتا تو پورا افغانستان اور آس پاس کی آبادیاں وہابیت کی زد میں آ جاتی اور غلط نظریات و عقائد کا رواج ہوتا اور اسماعیل دہلوی کے عقائد اور نظریات پھیلتے اور پورا علاقہ وہابیت اور غیر مقلدین کے زد میں آ جاتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو روکنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے والد حضرت علامہ حافظ غلام رسول تھے، جن کے اپنے بہت سارے ماننے والے ان کو لے کر آپ نے جگہ جگہ اسماعیل دہلوی کے ہم نوا مولویوں سے مناظرے کیے، بحث و مباحثہ ہوا، قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑی بڑی میٹنگ، بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوئی اور آپ کی بہت ساری محنتوں کے بعد کچھ جھگڑے فساد بھی ہوئے، کچھ مسلمان سنی شہید بھی ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹا، باطل کی قسمت میں مٹنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے والد غلامی کو فتح کا تاج عطا فرمایا۔ ایک دن آیا سارا افغانستان ان کی محنت سے وہابیت کے فتنے، بد عقیدگی اور سڑے سے پاک ہوا۔ جو لوگ وہابیت میں آئے تھے پھر سے توبہ کر کے سنی بنے۔ یہ حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی اتنے زبردست فتنے کا سد باب کیا اور لوگوں کو اہل سنت والجماعت میں پھر داخل فرمایا، ورنہ وہاں لوگ
چونکہ وہاں بھی لوگ اپنی اسی طرح کی تحریکیں چلاتے رہتے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو چلے میں لے جانا، دو چار چیزوں کی جو ہے انہیں لالچ دینا۔ حضرت حافظ غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کی فتنے کا سدباب کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنے زبردست عالم رہے ہوں گے۔ ان کے شہزادے حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان سیر و سیاحت کے لیے نکلے، تفریح کے لیے نکلے ہیں، ملکوں کا دورہ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان رہتی ہے کہ وہ ملک اور جو ہے علاقے کی سیر و گشت کرتے رہتے ہیں، جہاں موقع رہتا، جہاں حالات رہتے وہاں آپ دین کی تبلیغ کرتے، مسجدیں بناتے، اور کام جہاں نہیں ہوا ہے وہاں مدرسہ قائم کرتے۔ یہ اللہ والوں کا ایک مشن رہا ہے کہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے، وہ گھومتے رہتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی اسی اعتبار سے وہ کام کرتے، دین کا، کہیں مدرسہ، کہیں خانقاہ، کہیں مسجد، کہیں جو ہے لوگوں کے درس و تدریس کا انتظام۔ حضرت محمود جاں رحمت اللہ تعالی علیہ سیر و سیاحت کرتے کرتے ہندوستان کے گجرات صوبہ کے کاٹھیا واڑ میں جام جوت پور تشریف لے آئے۔ اس وقت جام جوت پور میں ایک پرانی مسجد تھی جہاں کے امام حضرت امام عبداللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ امام تھے۔ ایک آبادی سے بچھڑا ہوا علاقہ جہاں چند مسلمانوں کے مکانات ہیں۔ حضرت امام عبداللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 یا 2 صاحبزادیاں تھے۔ حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمہ جب تشریف لے آئے، مہمان بنے، چونکہ اتنے بڑے خود مفتی عالم ہیں، مہمان بنے۔ امام صاحب قبلہ نے اچھی طرح ضیافت کی دعوت کی، اور چند دنوں میں دونوں کی ملاقات کا حال یہ ہوا کہ ایسا لگنے لگا جیسے دیری نہ ملاقات ہے، زمانوں کی پہچان ہو۔ حضرت مفتی محمود جاں جام جوت پور میں کچھ دن قیام کرتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹنے لگے۔ آگے گوپ جام کر کے جو گاؤں ہے، گوپ جام تک حضرت امام عبداللہ خان جو مسجد جام جوت پور کے امام تھے، جہاں آج مسجد رضوی ہے، اسی مسجد کے آپ کو چھوڑنے گئے۔ جیسے ہی چھوڑنے جاتے ہیں آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمہ کہتے ہیں، امام صاحب، مولانا صاحب، آخر آپ دیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام عبداللہ خان کہتے ہیں، حضور میری 2 صاحبزادیاں ہیں اور مجھے زمانوں سے ان کی شادی کی فکر لائق تھے، آپ آئے تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے لیے اچھا انتظام فرما دیا، مگر آپ ویسے ہی جا رہے ہیں، میری 2 صاحبزادیاں ہیں، میرے دل میں ارادہ تھا کہ ایک کا نکاح آپ سے کر دو۔ حضرت مفتی محمود جاں کہتے ہیں، جب تمہارا ایسا ہی ارادہ ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، انشاءاللہ واپس آؤں گا اور تمہاری شہزادی سے نکاح کروں گا۔ حضرت امام عبداللہ خان کہتے ہیں، حضور ٹھیک ہے آپ نے کہہ تو دیا، مگر ہمارے کاٹھیا واڑے میں ایک رسم ہے چائے پینے کی، آئیے چائے پی لیجئے تاکہ رشتہ پکا ہو جائے۔ ہمارے ہاں چائے پینے کی رسم ہے۔ حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمہ تشریف لے گئے، چائے کی رسم جو آج بھی ہے، چائے پینے کی رسم ہمارے یہاں، اور پہلے چائے پی جاتی ہے، پھر سگائی ہوتی ہے۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، چھوٹی سگائی، بڑی سگائی، اب یہ سگائی نمبر 1، سگائی نمبر 2، یہ بھی سب نکلنے والا ہے، سگائی نمبر 3، نہ جانے کس قدر جو ہے اسلام کا شرازہ بکھرا اور فضول خرچیوں کے اتنے سارے دروازے کھل گئے ہیں کہ العیاذ باللہ تعالی ایک عام آدمی کو، اگر ایک مزدور اور نارمل اور متوسط طبقے میں میڈل کلاس میں رہنے والے انسان کو اگر اپنی بیٹی، اپنی شہزادیوں کا نکاح کرنا پڑے تو اس کو بہت سارا سوچنا پڑے گا۔ ہمارے سماج کی غلط رسموں نے، ہماری فضول خرچیوں نے، ہمارے سماج کی غلط رواجوں نے اس قدر نکاح اور شادیوں کے تعلق سے دروازے کھول ڈالے ہیں کہ عام انسان کو شادی کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، سود تک لینا پڑتا ہے۔ اس طریقے کے سارے حالات ہو گئے ہیں۔ اسلام نے تو نکاح کو آسان بنایا ہے، اسلام نے اس سنت کو بہت سہل بنایا ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، جس قوم، جس آبادی میں نکاح آسان ہوگا اس قوم میں زناکاریوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ، نکاح کے لیے 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑے اور زنا کے لیے 500 1000 ایک موبائل خرچ کرنا پڑے تو وہ نکاح کم ہوگا، زناکاریاں زیادہ ہوں گی۔ جہاں زنا خوری کے لیے، جہاں بدفعلی کے لیے ایک موبائل اور 2000 2500 3000 میں جب یہ چیزیں مل جاتی ہو اور نکاح میں 2-4 لاکھ خرچ کرنا پڑتا ہو تو ظاہر بات ہے اس آبادی میں نکاح کم اور زنا خوریاں زیادہ ہوگی۔
آج اموات زیادہ ہوتی ہے، موت زیادہ ہوتی ہے، روزانہ لوگ انتقال کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس آبادی میں سود خوری زیادہ ہو جائے اور جس آبادی میں زناکاری زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ عذاب کی شکل میں آبادیوں میں موت واقع کر دیتا۔ آج موت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ روزانہ مر رہے ہیں، اور دیکھو تو کتنے سارے روزانہ کی خبریں ہیں، یہ سب بد نظری، بد نگاہی، زنا خوری، سود خوری کے وبال ہے معاشرے میں، اسی لیے بے چینیاں ہیں۔ خیر، حضرت محمود جان رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، رسم چائے پوری کی، پھر پشاور گئے، وہاں کچھ رہے، کچھ مہینوں رہے، تو یہاں جام جوت پور میں امام صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت امام عبداللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مفتی محمود جہاں واپس پشاور سے جام جوت پور تشریف لے آئے، اور جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا امام صاحب سے، ان کی صاحبزادی سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اس طرح آپ نے کل 3 نکاح فرمائے، جس میں آپ کے 4 صاحبزادے اور آپ کی 10 صاحبزادیاں ہوئی، جو الحمدللہ آگے چل کر یہ سلسلہ آج تک جتنے لوگ ہیں سب مسلک کی اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں۔ حضرت مفتی محمود جان علیہ پھر وہیں پہ رہے، اور ایک کاٹھیاواڑ کے علاقوں میں بہت زبردست خدمت کی، بدعتیں، منکرات، طرح طرح کی غلط رسمیں تھی۔ آپ نے کئی لوگوں سے مناظرے کیے، آپ کے ہاتھ پہ کئی لوگ ایمان بھی لے آئے، اتنا زبردست آپ نے کام کیا، اور کاٹھیاواڑ کے علاقے کو محبت رسول عشق مصطفی کا ایسا جیتا جاگتا نمونہ بنایا کہ آج سنیت کی بہاریں انہی اہل اللہ و صالحین کے قدموں کی منظور منت ہے، جو آج اہل سنت والجماعت کا ستارہ عروج پر، اور ان علاقوں میں مسلک کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ آپ نے بدعات کا رد کیا، آپ نے منکرات کا رد کیا، لوگوں کے گھروں پہ جا جا کے سمجھایا، طرح طرح کی بدعتیں اور بدعقیدگیاں جو آبادیوں میں پھیلی تھی، آپ تقریر، خطاب، تحریر کے ذریعہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر اتنا زبردست کام کیا، اللہ اللہ کہ آپ کا وہ پورا علاقہ بلکہ پورا شہر جام نگر، اس سے ملحقات جتنے بھی ہیں، اس میں سنیت اور جو ہے مسلک کی اتنی زبردست بہاریں نظر آنے لگی کہ اللہ اللہ آپ جب تک رہے دین و سنیت کا کام کیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کام تو ہوتا رہے گا، مگر میں کسی مرشد حقیقی کی تلاش کروں، کوئی ایسا پیر تلاش کروں جو کامل ہو، ایسا پیر جو کامل ہو، ورنہ پیروں کے نام پر بھی بہت ساری چیزیں اب چل رہی ہیں۔ پیر ایسا ہو جو پابند شرع ہو۔ غوث اعظم نے کچھ شرطیں نقل فرمائی اپنی کتاب میں، سب سے پہلی شرط پیر کے لیے ہے کہ وہ پابند شرع ہو، یعنی نماز، روزے، شریعت، دین کے اصول کا پابند ہو، متشرع ہو، اور بہت ساری شرطیں۔ حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمہ سوچتے ہیں کسی سے جو ہے بیعت کی جائے۔ اس زمانے میں پیلی بھیت والے حضرت علامہ ضیاء الدین پیلی بھیتی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا، ان کا ترتیب دیا ہوا، جس کا نام تحفہ حنفیہ ہوتا تھا، تحفہ حنفیہ تھا، تحفہ حنفیہ رسالہ میگزین نکلتا تھا، وہ کسی طرح حضور مفتی محمود جان کے ہاتھ پہ لگا۔ اس زمانے میں حضرت مفتی ضیاء الدین مدنی پیلی بھیتی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے مضامین، اعلیٰ حضرت کے لیکچر، اعلیٰ حضرت کی تحریریں اس معنی میں چھاپا کرتے تھے، اور جیسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوالات ہوتے، چاہے وہ سوال ریاضی کے تعلق سے ہوتا، وہ سوال علم فلکیات کے تعلق سے ہوتا، وہ سوال علم نجوم کے تعلق سے ہوتا، وہ سوال الجبرا کے تعلق سے ہوتا، چاہے میتھ ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے آسٹرولوجی ہو، چاہے زولوجی ہو، چاہے جیولوجی ہو، چاہے بایولوجی ہو، لوجکس ہو، علم طب ہو، علم ابدان ہو، علم ہندسہ ہو، علم حیات ہو، علم فلسفہ ہو، علم منطق ہو، اور جیسے سوال اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں آتے تھے، اعلیٰ حضرت ان سارے سوالوں کے جواب دیتے تھے، اور آپ کے جواب ہر مہینہ اس ماہنامہ میں شائع ہوتے تھے۔
اتنے زبردست. اب اعلیٰ حضرت اللہ اللہ کتنے سارے آپ جو ہے 200 سے زائد علم و فن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی تھی. وہ تحفہ حنفیہ حضور محمود جہاں کے ہاتھ لگا, اس میں اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا ایک کالم پڑھا, اعلیٰ حضرت کا ایک جو ہے لکھا ہوا لٹریچر پڑھا جو علم سے لبریز تھا, تحقیق سے لبریز تھا, اور علم و تحقیق و دانشوری کے ساتھ ساتھ اس تحریر سے عشق مصطفیٰ کی جھلکیں نظر آ رہی تھی. جب دیکھا مفتی محمود جانے اس زمانے میں اتنا زبردست عالم جس کی تحریر یہ بتا رہی ہے کہ اپنے زمانے کا جید عالم معلوم ہوتا ہے, اس زمانے میں ایسا عالم ملنا مشکل ہے. جب تحفہ حنفیہ میں اعلیٰ حضرت کی وہ تحریر پڑھتے ہیں, مفتی محمود جا کا دل خود بخود اعلیٰ حضرت کی طرف مائل ہو گیا. پتہ پوچھتے پوچھتے قسمت نے محمود جا کو بریلی پہنچا دیا. بریلی شریف میں پہنچے, حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ تشریف فرماتے. جیسے ہی پہنچے حضور امام اہل سنت کے چہروں کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھا. اللہ اللہ, پہلے ہی نظر میں جو ہے آپ کے چہرے, آپ کی علمی شخصیت کا اثر حضور مفتی محمود جا کے دل میں پہنچ گیا. ظاہر بات ہے یہ بھی اپنے وقت کے ولی ہے, مجدد آدم دین و ملت ہے. اللہ نے انہیں اپنے دور کا عظیم مجدد بنایا ہے. جیسے ہی امام اہل سنت کی خدمت میں پہنچتا ہے, دل فوراً محمود جا کا گواہی دینے لگا. محمود جا, قسمت کو جس چیز کا انتظار تھا, قسمت نے وہاں آنا کہ تمہیں کھڑا کر دیا ہے. دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی, چراغ کہاں جلا, روشنی کہاں پہنچی. اللہ اللہ, ایسے ہی حضرت کی بارگاہ میں آئے اور مسافہ ہوا, بیٹھے, تھوڑی سی گفتگو میں اللہ 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 تعالیٰ نے وہ جو ہے اس محفل کو رونق بخشی. حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اسی محفل میں مرید بھی بنایا. حضور مفتی محمود جہاں کو خلافت بھی عطا فرمائی. اس وقت جو اعلیٰ حضرت کپڑا پہنے تھے, آپ گھر میں گئے, اپنا جبہ شریف, اپنا امامہ شریف, اپنا پاجامہ شریف, یا کندھے پہ رکھنے کا رومال شریف, یہ سارے تبرکات خلافت و اجازت کے طور پہ مفتی محمود جہاں کو عطا فرمائے. آج بھی جام جودھ پور میں اعلیٰ حضرت کا پورا لباس موجود ہے. اعلیٰ حضرت کی تیبند شریف, اعلیٰ حضرت کا پاجامہ شریف, آپ کا کرتا, آپ کا امامہ, اور کندھے پہ رکھنے کا رومال جس کو کنگرکھا کہا جاتا ہے, پورا لباس اعلیٰ حضرت کا آج بھی جام جودھ پور میں تبرک کے طور پہ ہے. اللہ اللہ, یہ حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمت و رضوان. اب اعلیٰ حضرت تو اللہ اللہ ایک محفل اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا, اپنے وقت کے زبردست عالم حضرت عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, 14 بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 22 زبانوں کے جاننے والے حضرت عبدالعلیم صدیقی عبدالعلیم میٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جنہیں مبلغ ایشیا و افریقہ کہا جاتا ہے. 14 زبانیں غالباً جانتے تھے, چائنا اور افریقن, انگریزی, اردو, سنسکرت, نہ جانے کیسی کیسی زبانیں جانتے. اور پورا یورپ میں حضرت عبدالعلیم خلیفہ اعلیٰ حضرت نے خدمت کی اور وائٹ ہاؤس میں بھی مناظرے کیے, ہزاروں عیسائی و یہودیوں کو کلمہ پڑھایا اور اتنا زبردست کام کیا. آج بھی یورپ کی دنیا میں, چاہے افریقہ ہو چاہے یوکی ہو, آج بھی عبدالعلیم کے کھولے ہوئے مدرسے اور مسجدیں آج بھی قائم ہے. آج بھی وہاں دین و سنیت کا کام ہوتا ہے. 14 زبانوں کے جاننے والے حضور عبدالعلیم میٹھی علیہ رحمہ جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں آتے ہیں, تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں, بتاؤ یہ اپنے زمانے کا کتنا زبردست عالم ہے, اس نے کیسا علم پڑھا ہوگا کہ دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں. مگر ایک محفل اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے, ایک ملاقات اعلیٰ حضرت سے ہوئی. اعلیٰ حضرت کی علم, اعلیٰ حضرت کی تحقیق, ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم لدنی سے نوازا تھا. حضرت عبدالعلیم علیہ رحمہ کہتا ہے, جب میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں گیا, ان کی تحقیق, ان کی دانشوری, ان کے علم تفقہ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگنے لگا میں تو ایک کٹورا لے کر کنارے پہ کھڑا ہوں, دریا تو امام اہل سنت ہے.
یہ حضور امام اہل سنت بتاؤ حضور عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمہ کتنے زبردست مدینہ میں آخری عمر رہے اور بہت مرتبہ جو ہے مدینہ جاتے پھر یوروپ افریقہ میں جا کر دین کی خدمت کرتے. وہ کہا کرتے تھے مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں اسی میں عمر میری تمام ہو جائے. بارگاہ رسالت میں آتے یہی شعر پڑھتے مدینہ آؤں پھر جاؤں آؤں حضور کی بارگاہ میں پھر جاؤں تو دین کا کام کرو. مدینہ آؤں پھر جاؤں پھر آؤں اسی میں عمر تمام ہو جائے. آخری جب عمر رہی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. اب بڑھاپا آ گیا ہے, اب کمزوری آ گئی ہے, اب اجل کا فرشتہ آنے والا ہے, کبھی بھی لبیک کہنا پڑے گا. آخری عمر میں روضہ رسول کے سامنے حضرت عبدالعلیم علیہ رحمہ بیٹھے ہیں اور یہ شعر پڑھتے ہیں مدینہ آؤ یا رسول اللہ پھر نہ جاؤ, مدینہ آؤ پھر نہ جاؤ, درے حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے, درے حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے. یہ اتنے زبردست عالم مگر امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے ہیں تو آپ اندازہ لگاؤ. خیر میری گفتگو طویل ہو جائے گی. حضرت مفتی محمود جان علیہ رحمت و رضوان خدمت میں رہے اعلیٰ حضرت کی. وہ وقت تھا اعلیٰ حضرت کی عمر 40 سال ہے اور مفتی محمود جان کی عمر 55 سال ہے. کتنا؟ اور انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 27-28 سال کا زمانہ پایا. وہاں سے پھر جام جودھپور تشریف لے آئے. 40 سال اعلیٰ حضرت کی عمر ہے, مفتی محمود جہاں 55 سال کے ہیں. اللہ اللہ, جب 40 سال میں امام اہل سنت کا مقام یہ ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فضل و کمال دیا ہوگا. حضرت کو تقریباً 27 سال حضور اعلیٰ حضرت کے رابطے میں رہے, آپ کا ظاہری زمانہ ملا. اور پھر جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے جب مفتی محمود جام جودھپور سے بریلی شریف تشریف لے گئے, حضور اعلیٰ حضرت کے چہلم میں تشریف لے گئے. چہلم میں گئے تو راستے میں جاتے جاتے ماچس کی تلی ہے, ماچس کی تلی سے راستے میں جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے منقبت لکھی تقریباً 35 اشعار حضور محمود جان احمد اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لکھے, جس کا مطلب یہ تھا احمد رضا ہم نے کیا دیکھا تجھے, احمد رضا ہم نے کیا دیکھا تجھے, سر ذات مصطفیٰ دیکھا تجھے. 35 اشعار گئے, ترتیب دیے, چہلم میں پہنچے اور خود کہتا ہے میں اولاد نرینہ نہیں تھی, میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں چہلم کے فاتحے پہ شریک تھا اور میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور شہزادہ آتا ہو. کہتے ہیں اس دعا کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کے نتیجے میں شہزادہ غلام احمد رضا عطا فرمایا. یہ حضرت مفتی محمود جان آج بھی جو اعلیٰ حضرت کا گنبد کا نقشہ ہے نا, سفید اور سیاہ دھاریاں, اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نقشہ ہماری مسجد میں باہر لگا ہے. گنبد اعلیٰ حضرت کا تو معلوم ہے سب بڑا اہل سنت والجماعت کی پہچان بن گیا ہے. جہاں یہ گنبد لگا ہو لوگ سمجھ جاتے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے ہیں. تو آج یہ گنبد جو گنبد رضا سے مشہور ہے, بلکہ آج پوری دنیا میں یہ گنبد اہل سنت کی علامت بن گیا, پہچان بن گیا. اللہ اللہ, جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے مزار کے تعمیر کرنے کا سلسلہ تھا, جب گنبد بنانے کی بات آئی تو مفتی محمود جان علیہ رحمہ ہی نے یہ گنبد کا نقشہ لوگوں کو عطا فرمایا. حضور مفتی محمود جان علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نقشہ بنایا کہ ایسا گنبد رکھا جائے. اللہ اللہ, یہ پیر اور مرید کا اتنا زبردست تعلق تھا. آج بھی جو گنبد رضا چمک رہا ہے وہ گنبد بھی مفتی محمود جان کی یاد دلا. یہ حضرت مفتی محمود جان اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک رسالہ لکھا تھا الاستمداد. الاستمداد ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے 365 کے قریب اشعار لکھے ہیں اور سارے وہابی دیوبندی غیر مقلد سب کا رد کیا ہے. اور اپنے سارے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے جو خلفاء تھے, اعلیٰ حضرت نے اپنے خلیفاؤں کا ذکر کیا ہے الاستمداد میں اشعار کی شکل میں. اپنے خلفاء جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں
آپ نے نظم میں اس کا ذکر، وہ اعلیٰ حضرت کی نظم بڑی مشہور ہے جو پڑھتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی نظم۔ اور اسی پر آپ نے جو ہے اپنے رسالہ الاستمداد میں تقریباً 365 کے قریب اشعار لکھے، جس میں وہابیوں کو بھی لیا، رشید احمد گنگوئی کو بھی لیا، اشرف علی تھانوی کو بھی لیا، اسماعیل نانوتوی کو بھی لیا، اور قاضی شوکانی طرح سب کو لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں اپنے سارے خلیفاؤں کا ذکر کیا، تیری رضا پہ تیری رضا ہو، اس سے غضب تھراتے یہ ہیں، بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں، حامد منی و انا من حامد، حضرت حجت الاسلام، حامد منی و انا من حامد، حمد سے حمد کماتے ہیں، عبد سلام سلامت جس سے سخت آفات میں آتا، علامہ عبدالسلام عید الاسلام اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، عبد سلام سلامت جس سے سخت آفات میں آتے یہ ہیں، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے سوانے پر سیرت اعلیٰ حضرت سوانی اعلیٰ حضرت لکھے، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستے کھاتے یہ ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، علامہ امجد علی مصنف بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، میرے نعیم الدین کو نعمت، علامہ نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت، میرے نعیم الدین کو نعمت، اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں، احمد اشرف حمد و شرف لے، اس سے ذلت پاتے یہ ہیں، مولا دیدار علی کو، حضرت علامہ دیدار علی خلیفہ اعلیٰ حضرت، مولا میرے دیدار علی کو کب دیدار دکھاتے یہ ہیں، عبد علیم کے علم کو سن کر، علامہ عبدالعلیم جس کا ذکر کیا، عبد علیم کی علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں، یہ پورا اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء کا ذکر کیا، اپنے خلیفاؤں کا ذکر کیا، اس میں حضور مفتی محمود جہاں کا نام رہ گیا، چاہے کسی بھی اعتبار سے، جب وہ استمداد جب رسالہ چھپا اور حضور مفتی محمود جہاں تک پہنچا، سارے خلیفہ کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے، حضور مفتی محمود جہاں کا ذکر نہ کیا، آپ نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا، خود مفتی محمود جہاں کہتے ہیں، میرا نام غیر دانستہ طور پہ چھوٹنا بھی میرے لیے رحمت کا سبب ہوا، میں نے امام اہل سنت کو خط لکھا، حضور آپ نے سارے شاگرد اور خلیفاؤں کا ذکر کیا، خلفاء کا ذکر کیا، اس فقیر کا ذکر رہ گیا، اعلیٰ حضرت نے جواب میں ایک زبردست خط مفتی محمود جہاں کو لکھا، جس میں اعلیٰ حضرت کا ایک سب سے بھاری جملہ تھا، کہا مفتی صاحب آپ کا نام تو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اللہ آپ کا نام آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، یہ حضرت مفتی محمود جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ ہجری 1370 میں آپ کا وصال ہوا، 3 سفر کو زمانے بیت گئے، آپ کا اس بڑے اہتمام سے جام نگر کے علاقہ جام جوت پور میں بنایا جاتا ہے، جہاں ملک اور بیرون ملک سے علماء خطبہ اکابر ہمارے اسلاف تشریف لاتے ہیں، اتنا زبردست کاٹھیا وار کی زمین پر دین کا کام کیا، مسلک کا اتنا زبردست کام کیا زمین کاٹھیا وار پر کہ اس زمین پر حضور مفتی محمود جہاں کا سایہ رہے گا، ان کا احسان رہے گا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بنے رہے اور دین و سنیت کے زبردست مسلک کے مبلغ بن کے رہے، یہ حضرت مفتی محمود جہاں علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے کتاب لکھی ذکر رضا، ایک کتاب لکھی ایذاء سنہ، اتنے زبردست عالم تھے، ان کی کتاب ایذاء سنہ جس میں تقریباً 61 نام اور علماء کے دستخط تھے، ان کتاب کے اندر اس کتاب میں دستخط کرنے والے جنہوں نے حضور مفتی محمود جہاں کی اس کتاب کو سمرتھن دیا، یعنی تائید کی، 61 اپنے زمانے کے نام اور علماء، جس میں اعلیٰ حضرت کے بھی دستخط ہے، حجت الاسلام کے بھی دستخط ہے، مفتی اعظم کے دستخط ہے، علامہ امجد علی کے دستخط ہے، اتنے اپنے وقت کے 61 علماء کرام کے دستخط ہے، یعنی یہ علم کے اعتبار سے حضور مفتی محمود جہاں کتنے مایا ناز عالم رہے ہوں گے کہ جن کی کتاب ایذاء سنہ پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کا ایک متبحر عالم گزرا۔ حضرت مفتی محمود جہاں 1370 میں آپ کا وصال 3 سفر کو ہوا، آج زمانے گزرے مگر آج بھی آپ کا نام جاری و ساری ہے اور
مسلک و دین کے اعتبار سے جو کام کیا، آج بھی ان کے خاندان میں جو ہیں الحمدللہ سب اعلی حضرت و اعلی حضرت کے مسلک سے لگے ہیں۔ انہی لوگوں کے تعلق سے رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ ایدہم بروح منہ، اور اللہ اپنی جانب سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے۔ ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا